مولاي صل وسلم دائما ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحتی میں بیان کر دوں. یہ موضوع سے آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں، لیکن ایک مجبوری آن پڑی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے، یعنی ایک وضاحتی بیان کرنا پڑ رہا ہے، میں بھول نہ جاؤں بعد میں. میں نے کہیں موٹر سائیکل جو خواتین مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں نا، اس پہ بیان کے دوران کچھ سخت الفاظ کہہ دیے تھے کہ ہمارے لبرل لوگ خواتین کو بے حیا بنا رہے ہیں، ان کا بس چلے تو کپڑے اتار کے بٹھا دیں، پینٹ اتار کے بٹھا دیں. ایسے نا غضب میں آ کے انسان بعض دفعہ خاص کیفیات میں ہوتا ہے تو اس میں نپے تلے الفاظ نہیں نکلتے. تو جیسے ہی میں نے یہ بیان کیا، میں نے فوراً لڑکوں سے کہا یار یہ الفاظ ذرا سخت ہو گئے ہیں، ان کو کاٹ دینا، یہ اپلوڈ نہیں ہونے چاہیے، ذرا سخت الفاظ ہو گئے، نامناسب الفاظ ہو گئے. انسان غلطی ہوتی ہے تو ظاہر ہے میں کٹوا اس لیے رہا تھا کہ مجھے احساس تھا کہ یہ میں نے الفاظ مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے، لیکن ہوتا ہے انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہے نا. تو میں نے وہ الفاظ کٹوا دیے. میں مطمئن ہو گیا تھا کہ کٹ گئے ہیں. وہ لڑکوں کی غلطی، وہ جو ایڈیٹر ہے وہ کاٹنا بھول گیا اور وہ اسی طرح وہ کلپ بن کے اپلوڈ ہو گیا یا بیان میں چلے گئے وہ الفاظ. وہ بیان وائرل ہوا تو میں نے فوراً ہٹوایا ہر جگہ سے، حالانکہ بہت تیزی سے وائرل ہو رہا تھا، لیکن میں نے کہا یہ ہر جگہ سے ہٹاؤ اس بیان کو. اس پہ میں دوبارہ ایک بات بیان کروں گا کہ ایک بات میرے زبان سے نکلی، میں نے اس کو ریموو کروایا. پہلے لڑکوں کو کہا کہ اس کو نہیں جانے دو، لڑکوں سے غلطی ہوئی. اب ظاہر ہے یہ لڑکے بھی اپنے ہی کام کرتے ہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے. ان کو میں نے تنبیہ کی کہ آپ نے کیوں یہ کٹ نہیں، میں تو سمجھتا تھا یہ کٹ کر چکے ہیں، لیکن یہی ہے کہ میرے سے جب غلطی ہو سکتی ہے تو ان سے بھی ہو سکتی ہے. وہ مجھے کہیں گے نا آپ سے بھی تو ہو گئی نا. تو یہ سب چیزیں معاشرے کا حصہ ہے. رہا مسئلہ کہ خواتین کا بائک پہ مردوں کی طرح بیٹھنا، اس پہ جو دلائل دیے جاتے ہیں نا، وہ حضرت فلانی صحابیہ اونٹ پہ بیٹھی تھیں اور گھوڑے پہ بیٹھی تھی، تو کیا گھوڑے اور اونٹ پہ اس طرح بیٹھنا ممکن ہے جس طرح عورتیں ہمارے یہاں کراچی میں بیٹھتی ہیں، نارمل جو عام خواتین بیٹھتی ہیں؟ بھائی گھوڑے میں خواتین دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بائک پہ بیٹھتی ہیں نا. گھوڑا تو اس زمانے کی سواری تھی، کہیں بھی سفر کرنا ہوتا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ، اس میں اس طرح بیٹھنے کا آپشن ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ آپ مثالیں دے رہے ہیں گھوڑے اور اونٹ کی، جبکہ بائکوں پہ تو شہری عورتیں ہمیشہ سے ایسے بیٹھتی آئی ہیں کہ دونوں پاؤں ایک طرف. یہ حیا کے زیادہ قریب ہے. اس پہ قرآن و سنت سے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں قرآن حدیث سے دکھاؤ موٹر سائیکل پہ اس طرح بیٹھنا حیا کے خلاف ہے. موٹر سائیکل تھی نہیں تو کہاں سے دکھائیں گے قرآن و حدیث سے؟ آپ موٹر سائیکل کا حوالہ دو نبی کے دور میں، بائک پہ صحابیات ایک پاؤں ادھر رکھ کے بیٹھا کرتی تھیں، تو پھر ہم مانیں گے بخاری. آپ حوالہ اونٹ کا اور گھوڑے کا دے رہے ہو، تو اس پہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس طرح سے بیٹھنا. اور اس میں بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں جس میں ہودج میں بیٹھی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اس طرح بیٹھنا ممکن تھا تو ہودج میں کیوں بیٹھی؟ ظاہر ہے حیا کی وجہ سے بیٹھی نا. تو اس طرح بھی بیٹھی ہیں ضرورت کے وقت، اس طرح بھی بیٹھی ہیں، دونوں طرح سے بیٹھی ہیں، لیکن اس میں تو اس طرح بیٹھنا ممکن نہیں تھا. تو حیا کے لیے جو ہے نا، حیا کس چیز میں حیا زیادہ ہے یہ حس سے پتہ چلتا ہے، حسی چیز ہے. اس کو 2 اور 2 4 کی طرح لفظوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. اب کوئی خاتون کلابازیاں کھا رہی ہیں مردوں کے سامنے، صحیح ہے نا، وہ جمناسٹک کی کلابازیاں کھا رہی ہیں، پردے میں ہے پراپر، حیا کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ حیا کے خلاف ہے؟ اس کا تعلق ہے ذوق سے. جو بھی دیکھے گا بولے گا بھائی یہ مردوں کے بیچ میں خاتون کا اس طرح کرنا ٹھیک نہیں، حالانکہ پراپر ڈریس میں ہے وہ. اس پہ آپ قرآن و حدیث سے حوالے دو گے. ادب ایسی چیز ہے جس کا عرف سے تعلق ہے، حیا ایسی چیز ہے جس کا عرف سے تعلق ہے. آپ گاؤں دیہات کی خواتین کی اگر مثال دیتے ہیں کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں کراچی میں شہری یہاں پر اب تک خواتین میں جو 99.9% رواج ہے بائک پہ بیٹھنے کا، وہ کیا ہے؟ دونوں پاؤں ایک طرف کر کے. حالانکہ اس میں خواتین کمفرٹ زیادہ ہے کہ ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، لیکن اب تک کیوں بیٹھتی رہی ہیں اس طرح؟ اس لیے کہ حیا اس میں زیادہ ہے. یہ حصی چیز ہے. اس کے لیے خواتین کو نہ بخاری کا حوالہ چاہیے نہ مسلم کا حوالہ چاہیے. کراچی میں، لاہور میں، KPK میں تو بہت ہی زیادہ حیا کا خیال کیا جاتا ہے. تو وہاں تو میرا خیال ہے تصور نہیں ہے کہ کوئی خاتون اس طرح بیٹھے کہ بائک پہ ایک پاؤں اس طرف ہو اور ایک پاؤں اس طرف. تو جس کلچر میں حیا کا جتنا زیادہ غلبہ ہے اس کلچر میں یہی طریقہ رائج ہے کہ دونوں پاؤں
ایک طرف کر کے بیٹھیں. اور میں سمجھتا ہوں اور سوال بھی جس نے مجھ سے پوچھا تھا بہو کا تذکرہ بھی تھا اس میں, سسر کا بہو پہ اس طرح بٹھانا, بہو کو مردوں کی طرح بٹھانا. اب آپ تصور کریں سسر صاحب بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہو ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر اور سسر صاحب کے ساتھ چپک کے بیٹھی ہوئی ہیں, اس پہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سوال بھی تو دیکھو نا کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا ہے. کیا آپ بٹھا سکتے ہیں سسر بیٹھا ہوا اور بہو اس طرف سینہ چپکا کے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو؟ ہم یہی کہیں گے بہو بھائی ریزرو ہو, دونوں پاؤں ایک طرف کرے. تبھی میں نے کہا تھا جب مزاج میں حیا ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی, نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو بھائی. تو یہاں قرآن و سنت کا حوالہ نہیں بنتا. ادب کا تعلق, حیا کا تعلق یہ عرف سے ہوتا ہے. تو تبھی آپ دیکھیں نا اس میں کمفرٹ خواتین زیادہ ہوتی ہیں, پاؤں ادھر ایک ادھر رکھنا. لیکن اب تک جو ہوتا آ رہا ہے وہ دونوں پاؤں ایک طرف, یہ لاشعوری طور پر اللہ نے عورت کی جو طبیعت میں حیا رکھی ہے, مردوں کی طبیعت میں یہ رکھا ہے کہ ہم اپنی محرم عورت کو کس طرح لے کر جائیں, یہ لاشعوری طور پر. اب چونکہ معاشرے سے حیا ختم ہو رہی ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی جیسے مرضی چاہیں بیٹھیں. اب تو ایسے بھی ہو رہا ہے کہ ایک مرد آگے بیٹھا ہے, بیچ میں ایک جوان لڑکی بیٹھی ہے مردوں کی طرح, اور پھر اس کے پیچھے بھی مرد بیٹھا ہوا ہے. بالکل حیا کے خلاف بات ہے یہ. اگر آپ معاشرے کے لبرل لوگوں سے متاثر ہو چکے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے, تو پھر آپ کی مرضی ہے. تو لیکن علماء کو اتنا تو احتجاج کا حق ہے نا کہ بھئی جو کلچر چلا آ رہا تھا اسی کو چلنے دو, اس کی چینج کرنے کی معاشرے کو ضرورت کیا ہے؟ اگر ضرورت ہوتی تو ہم کہتے ہیں یار یہ اس میں یہ نقصانات ہو رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح بیٹھنے میں کپڑا الجھ جاتا ہے, دوپٹہ الجھ جاتا ہے. اور تو اب جو خواتین مردوں کی طرح بیٹھ رہی ہیں نا, اکثر وہ ہیں جو پینٹیں پہنتی ہیں, جن کے کپڑے پینٹ الجھنے کا تصور ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ اور پہلے جو دونوں طرف پاؤں کر کے بیٹھا کرتی تھیں وہ غرارے شرارے پورے پورے پہنے ہوئے ہوتے تھے. تو اس کے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی جو بیس ہے, یہ جو مردوں کی طرح خواتین نے بائکوں کے پیچھے مردوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا ہے نا, اس کی بنا ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ معاشرے کے وہ جو حیا معاشرے میں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے نا, اس کی بیس وہ ہے. بھائی 275 گاڑی کے شیشے کھلے ہوئے ہیں, کوئی چور اگر چوری کرنا چاہے تو اس بہت اچھا آپشن ہے. گاڑی نمبر 275 کے شیشے کھلے ہوئے ہیں. اب جو صاحب نہیں بند کریں گے, اب یا تو وہ اٹھے گا جس کی گاڑی ہے, یا وہ اٹھے گا جو چوری کرنے جائے. مولاي صل وسلم دائما ابدا